अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। आज 5वीं मुहर्रम हो गई है। हम मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ जो हमारी सोल है, जो हमारी रूह है, उसको किस तरह से हमने जो दाग लग गए हैं, धब्बे लग गए हैं, जो ऐसे हम लोग ख़ताएँ करते हैं, ऐसे जो हम बदआमालियाँ करते हैं पूरा साल। ये मुहर्रम का वो महीना है कि जो इन पाक हस्तियों के नामों से, उनके किरदार से, उनकी गुफ्तगू सुन के, उनके अमल को देख कर करबला के मैदान में हमें बहुत कुछ सिखाता है, मगर सीखते वही लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ जिनको हमने अपनी शख्सियत के अंदर, अपनी रूह के अंदर उजागर करना है, अपनी सोल को एम्पावर करना है, इन्वोक करना है उन पावर्स को अपने अंदर। और हर इंसान के अंदर जो अल्लाह की ज़ात ने रूह अता की है, उसके अंदर क्वालिटीज़ रखी हैं। हम जब उन क्वालिटीज़ के ऊपर वर्किंग करना शुरू करते हैं, जब सोचना शुरू करते हैं, तदब्बुर करना शुरू करते हैं, तो वो क्वालिटीज़ जो हैं, जो अंदर रूह की क्वालिटीज़ हैं, वो हमें ताकतवर बना देती हैं। हम ताकतवर हो जाते हैं और बेहतरीन तरीके से जब वो ताकत इस्तेमाल करते हैं तो हम बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। और यही वो महीना है, जितने भी महीने आते हैं, जितने भी यौम आते हैं, बट बिलखुसूस ये अज़ादारी के जो अयाम हैं, इनमें सीखने की ज़रूरत है। हमें अपने अमल को तब्दील करने की ज़रूरत है, अपनी रूह को ताकतवर बनाने की ज़रूरत है। आज जिस ताकत को हमने उजागर करना है, वो देखने में तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर अगर उसको हम इसी तरह से पढ़ के आगे निकल जाएं या सरसरी सा सुन के आगे निकल जाएं तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मगर अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए तो एक बहुत बड़ी ताकत है। और ताकत है डिसाइड करने की, फ़ैसला करने की, कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी के किस मकाम पर किस चीज़ का फ़ैसला करते हैं। हमारे फ़ैसले जो होते हैं वो बहुत अहम होते हैं ज़िंदगी में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो उनकी सोल पावर होती है, जो उनकी रूह की जो ताकत होती है, वो इस कदर कम होती है कि वो सारी ज़िंदगी अपने घर से कहीं बाहर जाने का, कुछ पढ़ने का, कोई भी चीज़ करने का फ़ैसला नहीं कर पाते, शादी करने का फ़ैसला नहीं कर पाते। हम मुल्क से बाहर जाने का, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ करने का फ़ैसला नहीं कर पाते, रिस्क नहीं लेना चाहते। और रिस्क के बग़ैर ज़िंदगी में हम आगे बढ़ नहीं सकते। मगर ऑब्वियसली उसके लिए ज़रूरी है कि हम सही फ़ैसले भी करें और तमाम चीज़ों को परखें। कोई भी फ़ैसला करने से पहले उसके ऊपर सोच विचार किया जाए, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा फ़ैसला कर लिया है तो उसके बाद फिर आपको उस फ़ैसले के ऊपर कायम और दायम रहना है। आइए कूफे से, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे हर इस सेशन के अंदर हम एक क्वालिटी लेते हैं और उस क्वालिटी को हम करबला के मैदान में मौजूद जो वहाँ लोग हैं, जो शख्सियात हैं, उनके अंदर, और बिलखुसूस मेरा जो फोकस रहा है यहाँ पर शख्सियात को लेकर, उनके अंदर की क्वालिटीज़ को के ऊपर बात करने का, वो अहले बैत के घराने या हाशमी जवानों में से फ़िलहाल अभी तक हमने गुफ्तगू नहीं की। हमने मोस्टली जो गुफ्तगू की है वो असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि जब अहले बैत अतहार के घराने, खानवादे रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा अली इब्न अबी तालिब व इमाम हुसैन इब्न अली के घराने की और उनके बच्चों का या उनके बहन भाइयों का जब तज़किरा करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत आसान होता है ये कह के आगे बढ़ जाना कि हम कहाँ उन जैसे हो सकते हैं, हम तो कहाँ हम और कहाँ वो कर सकते थे, उनके अंदर ताकत थी, हम में नहीं। इसीलिए बिलखुसूस हम उन हस्तियों, उन शख्सियात की बात कर रहे हैं जो अहले बैत अतहार के घराने के साथ उतने ही जुड़े हुए हैं कि जितना हम जुड़े होने का दावा करते हैं, जितना हम अपनी मोहब्बतों का इज़हार करते हैं अपने जोश के साथ, अपने नारों के साथ, अपने उन तमाम अवामिल जो हमें दिखावी तौर पर नज़र आते हैं। अगर हम
जिस्मानी तौर पर वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं जो अज़ादारी से जुड़ी हैं, तो फिर रूहानी तरीके से हम अपने आप को अपलिफ्ट क्यों नहीं कर सकते? ये है सवाल। क्यों? क्योंकि हमने ये फ़ैसला किया है कि इस मुहर्रम इंशाअल्लाह हमारे अंदर कोई एक भी क्वालिटी जो हम में नहीं थी, और वो हमने फ़ैसला किया कि हम उस क्वालिटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, चाहे वो डिटैच करने की हो, विथड्रॉ करने की हो, चाहे वो लेट गो करने की हो, चाहे वो लोगों को माफ़ करने की हो, बेनियाज़ी की हो, दरगुज़र की हो, टॉलरेंस की हो। जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, जब हम ये फ़ैसला करेंगे और अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, तो होगा ये कि हम एक हुसैनी दिया बन जाएंगे। और अगर ये हुसैनी दिया जितने भी देखने वाले हैं, ये एक एक दिया हर घर में जल गया, तो आप ये सोचिए कि इसकी रोशनी जो है वो अर्श वाले भी महसूस करेंगे, फ़र्श वाले भी महसूस करेंगे। कूफे के हवाले से जब हम बात करते हैं, तो कूफे में मौजूद जितने भी लोग हैं उनके हवाले से ये कहा जाता है, अक्सर ये आम फ़हम ज़बान में हम ये सुनते हैं, मुख्तलिफ़ मिंबरों से भी सुनते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से भी ये बात सुनते हैं कि जो कूफ़ी थे वो उन्होंने बहुत बुरा किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। जो कूफ़ी थे उन्होंने पहले बुलाया, वादे की और फिर वादा खिलाफ़ी की। मगर आज मैं एक ऐसे शख्स की बात करूंगी कि जिसका ताल्लुक़ कूफ़े से है। कभी भी किसी की बात करें तो जनरलाइज़ करके नहीं करनी और सुननी चाहिए। वहाँ पर मौजूद कूफ़े में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने जो जानिसाराने इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम थे। तो आज कूफ़े की एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा होगा और उनसे हम ये क्वालिटी सीखने की कोशिश करेंगे, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात के हवाले से, और थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगी कि ये क्वालिटी होती क्या है, पावर टू डिसाइड होता क्या है, डिसीजन लेना, फ़ैसला करना क्यों ज़रूरी होता है, और फिर अपने फ़ैसले पे कायम रहना, और कितना ये भी ज़रूरी है कि हर किसी से फ़ैसला ना करवाया जाए, ना अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लोगों से करवाए जाएं, ना लोगों के फ़ैसले आप ज़िंदगी में बैठ के करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला सोच समझ के लेना कितना ज़रूरी है। कूफ़े की एक शख्सियत के जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिर है कूफ़े से था, एक बहुत नामवर, नामी गरामी और बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल एक शख्सियत, जो कि जिनके नाम को हम जानते हैं मुस्लिम बिन औसजा। मुस्लिम बिन औसजा का ताल्लुक़ कूफ़े से था, और मुस्लिम बिन औसजा जो हैं वो उनकी शख्सियत का ख़ासा ये है कि उन्होंने 5 ऐसे मासूमीन हैं कि जिनको उनको शर्फ़ हासिल हुआ कि उन्होंने ज़िंदगी उनकी सरपरस्ती में कह लें या उनके साथ गुजारी। आक़ाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुस्लिम बिन औसजा मौजूद थे, बल्कि कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी जो हदीस हैं उनकी भी रिवायात की हैं, रावी हैं आका की कुछ अहादीस के। उसके बाद इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़माने में आप मौजूद थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये 4 मासूमीन हैं कि जिनके ज़माने में आप मौजूद थे। आप का अहले बैत के घराने से बहुत ही गहरा और बहुत ही मोहब्बत वाला ताल्लुक़ था। कूफ़े में इनका किरदार बहुत अहम रहा। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील जब कूफ़े आते हैं तो ये इनके हामियों में से थे। जहाँ हानी बिन उर्वा को हम जानते हैं, हबीब इब्न मज़ाहिर को हम जानते हैं, वहाँ पे मुस्लिम बिन औसजा का भी किरदार जो है, बल्कि बहुत सारी मुलाकातें मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम से आपकी होती रहीं। और मैं यहाँ पे रुक के एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि आज 5वीं मुहर्रम है। 5वीं मुहर्रम में आप कहीं भी चले जाएं, आज के दिन मोस्टली जगहों पे जनाब अली असग़र का तज़किरा होता है, उनकी बात होती है। मगर जब हम इन तमाम ख़ानवादा रसूल अकरम, हाशमी जवानों और अहले बैत के घरानों के जवानों, बच्चों, बुज़ुर्गों का तज़किरा करते हैं, मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा हक़ है कि हम उनके असहाब का और उनकी ज़िंदगी का, और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लिए और जो उन्होंने करके दिखाया, जो कमाल और उनके इश्क की जो रोशन मिसालें हमें मिलती हैं, उनका तज़किरा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनाब अली असग़र का तज़किरा हर जगह मौजूद है और हर तरफ हो रहा है, और वो बेहतरीन तज़किरा है, मगर इन हस्तियों का भी बहुत हक़ है। सो इसलिए अपनी आज की इस सेशन में और इस गुफ्तगू में मैं थोड़ा सा देना चाहूँगी इंट्रोडक्शन हज़रत मुस्लिम बिन औसजा का।
مسلم بن عقیل علیہ السلام جب کوفہ میں آئے ہیں اور وہاں پر جو بھی حالات ہوئے ہانی بن عروہ کے ہاں جب انہوں نے وقت گزارا تو ایک شخص تھا ماقل جو کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کہ کوفے کا گورنر تھا، اس کا مخبر تھا، اس کا وہ بندہ تھا، اور اس بندے کی ڈیوٹی لگائی عبید اللہ ابن زیاد نے کہ تم دیکھو کہ شیعان حیدر کرار کون ہیں اور ان کے پاس جا کر ذرا ان کے اندر گھسو، اور اس نے وہ بہروپیہ بن گیا اور بہروپیہ بن کے مسجد میں جا کے ساری رات عبادت کرنا شروع اس نے کر دی۔ اور اس زمانے کے اندر امام علی بن ابی طالب کے جو محبان تھے وہ زیادہ دیر تک وہاں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہوتے تھے، جس میں مسلم بن اوسجہ بھی تھے۔ مسلم بن اوسجہ سے سرسری سا وہ اس شخص جو ماقل جو عبید اللہ ابن زیاد کا بندہ تھا، مخبر تھا، اس نے ان سے سرسری سی گفتگو کی کہ میں اس طرح سے بہت دور سے آیا ہوں، میرے پاس کچھ خمس کا پیسہ بھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں کسی طریقے سے امام وقت کے سفیر سے ملاقات کر سکوں۔ جب اس نے اس طرح کی گفتگو کی تو 1-2 دن مسلم بن اوسجہ جو ہیں وہ دیکھتے رہے۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ واقعی بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، مطلب جو وہ پریٹینڈ کر رہا تھا، تو مسلم بن اوسجہ نے پھر اس کی ملاقات جو ہے وہ کروائی، اینڈ دس از ہاؤ وہ جو ساری پھر کنٹروورسی ہوئی، اور وہ ہانی بن عروہ کو جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے ہاں بلایا، اور پھر وہ تمام اس کے بعد کا جو واقعہ ہے۔ مسلم بن اوسجہ کو بہت ساری ہدایات تھی مسلم بن عقیل کی طرف سے، اور ان کے بہت خاص بندوں میں سے اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کے حامیوں میں سے تھے مسلم بن اوسجہ، امام حسین ابن علی کے چاہنے والے، ان سے عشق کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے تھے۔ کچھ روز بعد ظاہر ہے جب ہم جانتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد بہت روز گزرے، جب کچھ وقت گزرا تو ایک روز حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت مسلم بن اوسجہ، یہ دونوں ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اسدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ ایک روز بازار میں ملے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ جو ہیں وہ اپنے لیے خضاب لے رہے تھے کہ اتنے میں قاصد امام حسین علیہ السلام حضرت حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہاں پر میں بریکٹ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ حبیب ابن مظاہر کے پاس جو قاصد آتا ہے اس کی 2 روایات ملتی ہیں۔ جب میں آپ کو حبیب ابن انشاءاللہ مظاہر کا تذکرہ ہوگا تو اس میں آپ کو وہ جو دوسری اوتھینٹک روایت ہے وہ بھی بتاؤں گی، لیکن بہرحال یہاں پر یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ اس طرح سے حبیب ابن مظاہر اور مسلم بن اوسجہ جو کہ آپس میں دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے اور ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جب وہ ملے اور وہ قاصد آیا اور اس نے یہ پیغام دیا کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں اور وہ آپ کو طلب کر رہے ہیں، تو وہاں پر جناب مسلم بن اوسجہ نے یہ تاریخی جملہ بولا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ اب مجھے خضاب کی ضرورت نہیں ہے، اور اب یہ سفید داڑھی جو ہے وہ امام حسین کے عشق میں جو خون بہے گا اسی سے رنگی جائے گی، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر انہوں نے اپنے گھر گئے، اور اس وقت وہ جو ہم بات ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ کوفے کے لوگوں نے وہ کیا دغا دی، تو یہ بھی کوفے کے ایک شہری تھے کہ جنہوں نے اس وقت جب کہ پورے کوفے کو بارہا یہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی کوفے سے باہر نہیں جائے گا، امام حسین کی مدد کے لیے نہیں جائے گا، اس وقت مسلم بن اوسجہ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کے ہمراہ کربلا کے میدان میں جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں اور کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی وہ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑتے ہیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے بعد امام سے کہتے ہیں لبیک یا حسین، ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ جب شب عاشور آئی، اب ہم ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ ہم مسلم بن اوسجہ کی تو بتا رہے ہیں آپ کو ساری داستان، مگر ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ مسلم بن اوسجہ کا اس وقت میں جب
کوفے کے حالات اس قدر ہولناک تھے، اس قدر مشکل تھے، اس میں ان کا فیصلہ لینا، اپنی بیوی اور بچے کو ہمراہ لینا، اور پھر امام کے پاس آنا، اور پھر شب عاشور کا جب وقت آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام جب سب لوگوں کو آزاد کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ ہم نے کل بھی کیا اور ہر روز ہوگا، جب ہر کسی کو آزاد کر رہے ہیں، تب امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں آ کے جو فیصلہ کنو، جو خوبصورت الفاظ جناب مسلم بن اوسجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا ساتھ، جب انہوں نے کہا کہ آپ لوگ چلی جائیے کیونکہ یزید کی دشمنی صرف میرے خون کے ساتھ ہے، میرے سے ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو میں اپنی بیعت ان سے اٹھا لیتا ہوں، تو وہ کیا فرماتے ہیں مسلم بن اوسجہ، جب آپ رائٹ ریزنز کے لیے کلیئرٹی کے ساتھ سب کچھ پرکھ کر، ہر چیز دیکھ بھال کر، اللہ کی راہ میں صحیح مقصد سے جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر جب کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جب آپ کی روح اس قدر بلند ہو جاتی ہے کہ آپ صحیح فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو نہ صرف آپ کی بلکہ آپ کے سردار کی، اور آپ کے سردار کے ارد گرد، آپ کے امام کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے خون کو گرما دیتی ہے وہ گفتگو۔ فرماتے ہیں کہ آپ کا ساتھ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی ہی تلواروں سے اپنے سر قلم کر لیں۔ اور اس کے بعد ایک بڑا بیان شب عاشور مسلم بن اوسجہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ لفظ بلفظ شیئر کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ، آپ کر چھوڑ کر یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے اللہ کے حضور کوئی عذر پیش کیا جائے؟ پاور آف ڈیسیژن، یہ یاد رکھنا آپ نے سب سنتے ہوئے کہ فیصلہ لینے کی طاقت، اس مشکل حالات میں فیصلہ لینا کتنی بڑی طاقت ہے، اور یہ ہر لفظ جو ہے وہ فیصلہ کن ہے کہ میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے نیزے اور تلوار سے دشمن کو تب تک مارتا رہوں گا جب تک یہ میرے ہاتھوں سے زمین پر گر نہ جائیں، اور پھر جب کچھ ہاتھوں میں نہ رہے گا تو پتھر مارتا رہوں گا جب تک میں اپنے خدا کے دیے ہوئے کام کو سر انجام نہ دے دوں گا اور اہل بیت علیہم السلام کا دفاع نہ کر لوں گا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے پہلے سے معلوم بھی ہو کہ میں مارا جاؤں گا، میرے لاشے کو آگ لگا کر خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے گا۔ یہاں پر آپ کو میثم تمار کا وہ جوش اور ولولہ بھی دکھائی دے گا کہ مجھے اگر یہ بھی معلوم ہو کہ میں مارا جاؤں گا، میرے لاشے کو آگ لگا کر خاک کو ہوا میں بکھیر دیا جائے گا، اور مجھے دوبارہ زندہ کر کے یہ کام 70 بار میرے ساتھ ہوگا، تب بھی میں آپ کے دفاع میں لڑوں گا، اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ تو پھر میں کیوں نہ ایسا کروں کہ صرف ایک بار ہی آپ کی راہ میں مارا جاؤں اور ہمیشہ کی عزت، خوشی اور اعلیٰ مرتبہ میرا مقدر ہو۔ تمام میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ ہم سب کے پاس زندگی کے اندر جو ہے نا، یہ جو فیصلہ جو مسلم بن اوسجہ نے کیا ہے، جو پاور آف ڈیسیژن جو مسلم بن اوسجہ نے کی ہے، اور یہ جو الفاظ بولے ہیں، ہماری زندگی کے اندر یہ جو پاور آف ڈیسیژن ہوتی ہے نا، یہ نارمل ڈیز میں ڈیسیژن لینا تو اور بات ہوتی ہے، مگر وہ پاور جو آپ کو ملتی ہے ایک ایسے وقت پہ کہ جب آپ کی زندگی میں ہر طرف کیوس ہو، ہر طرف جسے کہتے ہیں نا، ہر طرف افراتفری کا عالم ہو، ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے ہو، یہ کیسے آتی ہے پاور آف ڈیسیژن؟ اس مقام پہ آپ آ کر، جہاں پر مسلم بن اوسجہ آ کر کھڑے ہوئے ہیں، اس مقام پر آ کے آپ کب کھڑے ہوتے ہیں؟ اس مقام پہ آپ آ کر تب کھڑے ہوتے ہیں کہ جب آپ کی سوچوں میں پیورٹی آ جاتی ہے، جب آپ کے الفاظ میں پیورٹی آ جاتی ہے، جب آپ کے بیہیویئر میں پیورٹی آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے، صفائی آ جاتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟
جب آپ اسپریچول اسٹڈی کرتے ہیں، جب آپ اپنے اندر جو انٹیک ہے، جس طرح فوڈ کی انٹیک ہوتی ہے نا، اس طرح سے جب آپ اپنے اندر انٹیک کرتے ہیں اسپریچول اسٹڈی، جب آپ یہ جو انفارمیشن اندر لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن جب آپ کی بالکل پاک انفارمیشن جاتی ہے، جب ان ہستیوں کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جب یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، پھر یہ فیصلے لینا مشکل بات نہیں ہوتی۔ مگر یاد رکھیے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر ڈٹے رہنا، پھر یہ یاد رکھیں کہ فیصلہ کرنے کے بعد ہماری زندگی میں بہت رائچس پاتھ کے اوپر، صحیح پاتھ کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو بہت سارے ایسے چیلنجز آتے ہیں، بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بہت سی مشکلیں آتی ہیں، لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ آپ کو روتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، مگر آپ نے اسٹیڈ فاسٹ، آپ نے استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ مسلم بن اوسجہ جو ہیں کہ جنہوں نے اس طرح سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور وہ جو صحیح فیصلے کی جو طاقت ہے وہ ہمیں بتائی کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی ڈیسیژن لیا جائے تو اس لیے نہیں لینا کیونکہ لوگ ڈیسیژن لے رہے ہیں، اس لیے نہیں لینا کہ کسی نے مشورہ کر دیا ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک دا ڈیسیژنز آن یور اون۔ آپ نے اپنی زندگی کے سارے ڈیسیژنز جو ہیں وہ خود لینے ہیں اور اس کے اوپر قائم اور دائم رہنا ہے۔ میں آخر میں جو ہے وہ لمحات جو آخری لمحات تھے مسلم بن اوسجہ کے، ان کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ جب مسلم بن اوسجہ کی قربانی کا وقت آیا، مسلم بن اوسجہ جب میدان میں گئے تو ضعیفی کے باوجود انہوں نے بہت سارے ایسے یزیدی فوج کے سپاہی تھے کہ جن کو واصل جہنم کیا، جن کو اپنی خوبصورت جنگ لڑی اور کس طرح سے دہشت انہوں نے، اتنی ضعیفی کے باوجود کہتے ہیں کہ اس وقت جب وہ کربلا میں گئے تھے تو ان کی جو ایج تھی وہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 90، کچھ روایات میں 70 ہے، کچھ روایات میں 86 ہے اور کچھ روایات میں 90 ہے۔ سو یہ ان کی ایج تھی۔ جس وقت آپ کی شہادت ہو جاتی ہے جنگ کرنے کے بعد، تو حبیب ابن مظاہر بھاگ کے، کیونکہ دوست بھی تھے رشتہ دار بھی تھے، جب وہ بھاگ کے آپ کے قریب آتے ہیں تو کہتے ہیں اے مسلم، یہ بتائیے کہ کوئی آپ کی وصیت ہے اپنے بیوی اور اپنے بچے کے لیے؟ تو کیونکہ وہ بھی اس میدان میں موجود تھے، تو مسلم بن اوسجہ نے جناب امام حسین علیہ السلام جو کہ اس وقت وہاں پر موجود تھے، ان کی آنکھوں میں دیکھا اور ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اے حبیب، جب تک یہ ہمارے امام زندہ ہیں بس ان کی حفاظت کرنا، چاہے تمہاری جان چلی جائے بس میرے امام کو بچا لینا۔ یہ انہوں نے وصیت کی اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے قرآن کی ایک آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن اوسجہ کا سر اپنے شانوں پہ رکھ کر جو آیت تلاوت کی، وہ میں اس کے الفاظ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور ان آیت کے الفاظ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مومن کا کردار بتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کس طرح سے جب اپنے فیصلوں پر ڈٹ جاتے ہیں، جب آپ فیصلہ لیتے ہیں، آپ کی روح میں پاور آتی ہے تو آپ فیصلہ لے سکتے ہیں۔ کیونکہ ڈیسیژن لینا بھی ایک روح کی پاور ہے۔ جو ڈیسیژن نہیں لے پاتے وہ دیٹ مینس کہ ان کے اندر پاور نہیں ہے، ان کی روح جو ہے وہ امپاورڈ نہیں ہے۔ تو کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ان لوگوں کے حوالے سے جو وعدہ کرتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 تلاوت کی۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کے چہرے کو دیکھ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومنوں میں کتنے ایسے شخص ہیں جو اقرار کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں،
فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، جو وعدہ کرتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں اللہ سے، جو اقرار کرتے ہیں اس کو سچ کر دکھایا۔ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے قول، اپنے فیصلے کو ذرا بھی نہیں بدلا۔ یعنی جب آپ ایک دفعہ کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں حق کی راہ میں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کے اندر طاقت دیتا ہے، استقامت دیتا ہے، آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق دیتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے اس کو آگے لے کر آپ نے بڑھنا ہے۔ اینڈ جب آپ ایک دفعہ حق کی راہ میں چلنے کے لیے کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو ریگریٹ نہیں کرنا، اور پھر آپ کو اپنی راحت، اپنی طاقت کو، اپنی روح کی طاقت کو بڑھاتے ہوئے آپ نے آگے چلنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز جو بہت ضروری، بہت اہم ہے، وہ یہ کہ کئی دفعہ جب ہم کوئی حق کی راہ پہ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں، جب ہم کسی بھی چیز کی سچائی کے اوپر کھڑے ہو کے فیصلہ کرتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اس دنیا سے آئسولیٹ کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں اس دنیا میں رہنا ہی نہیں، ہمیں اس دنیا والوں سے تعلق ہی نہیں رکھنا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے دنیا میں رہ کر، دنیا والوں کے بیچ میں رہ کر، پھر اپنے ان فیصلوں کے اوپر اپنے صحیح بات، صحیح پاتھ، صحیح فیصلے اور تمام مورلز اور ویلیوز کو لے کر تو پھر آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور لوگوں سے بھی قطع تعلقی نہیں کرنی۔ اور یہی سب سے زیادہ خوبصورتی ہے۔ اللہ ہمیں فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں انسانوں کو اور اپنے آپ کو پرکھ کر صحیح فیصلے لینے کی توفیق عطا فرمائے، پاک اور صاف کر دے کہ جس طرح سے جب کوئی بچہ اپنی اس دنیا میں آتا ہے تو پاک اور صاف ہوتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو ویسا صاف کر دے اور ہمارے اعمال کو بہترین کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔